الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جاریہ فيها سرر مرفوع۔ قابل احترام بھائیوں بزرگوں، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید میں سے سورہ غاشیہ کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ 26 آیتیں ہیں اس سورت میں اور مکی سورت ہے، اور اس میں قیامت کا نقشہ بتایا گیا ہے۔ قیامت کس طرح واقع ہوگی اور وہ کتنا خوفناک منظر ہوگا، کیسے وہ چیخ ایسی ہوگی کہ مارے کلیجہ حلق کو آ جائے انسان کے، اور ایسے ہولناک ایسے مناظر ہوں گے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی انسان کی، کہ جب وہ معاملات جو ہیں وہ ہونا شروع ہوں گے ایک کے بعد دوسرا۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فتنوں کے دور آئیں گے، اس کے بعد ہم زمین کے اندر سے دابۃ الارض ایک جانور نکالیں گے، تکلمون الناس، جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ تو یہ معاملات قیامت کے جب شروع ہوں گے، جب یہ معاملات ہوں گے تو اس وقت انسان سمجھ جائے گا، ساری اکڑ پھون نکل جائے گی، ساری چیزیں نکل جائیں گی، اور یہ بڑا سخت دن ہوگا کافروں کے اوپر، مرتدوں کے اوپر، اللہ کے باغیوں کے اوپر، بڑا سخت دن ہوگا۔ ایمان والوں کے اوپر، اللہ کی بات پوری ماننے والوں کے اوپر اس دن میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس وقت اس دن میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ 14ویں کی چاند کی طرح اپنے رب کا دیدار کریں گے، فرشتے ان کو سلام علیکم کہیں گے اللہ کی طرف سے، جنت کی خوشخبریاں دیں گے، اور جو بدبخت ہوں گے ان کو مارتے ہوئے لے کے جایا جائے گا، کہا جائے گا یہ جہنم ظالموں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، آج چکو اس کا مزہ اور اس عذاب کا مزہ، اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ تم آگ میں جلتے رہو گے۔ تو یہ دن آنا ہے جس رب نے زمین اور اس آسمان کو جدا کر کے اور اس کے بیچ میں ہمیں بسایا، اس زمین کو اس رب نے جو جائے قرار نہیں تھی جائے قرار بنایا، اس آسمان کو جو پانی نہیں برسا سکتا تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا، اور اس مردہ زمین کو جو کچھ نہیں اگا سکتی تھی اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ہمارے لیے اناج اگایا، ہوائیں چلائیں ٹھنڈی، سورج کو چاند کو ایک حساب کے ساتھ لگا دیا۔ یہ سب مہربان قدردان رب کے کام ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کا جیسا ہو سکتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اور ہر چیز اپنے بالکل جو اس کی چیز ہے اس کا وقت ہے اس پہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی وقت پہ ہوتی ہے، نہ اس سے آگے جاتی ہے نہ اس سے پیچھے جاتی ہے، اسی وقت پہ ہر چیز ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اس دنیا کے اندر آپ دیکھیں جب تشریف آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، روتا ہے، اس کا سسٹم چلتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دودھ پینا سکھاتا ہے۔ آپ کا 1 سال کا بچہ ہو، اس کو فروٹو جوس یا کوئی کولڈ ڈرنک دے، وہ بیگ مارے گا، سارا باہر نکال دے گا، اس کو سکھانا پڑتا ہے بیٹا اس طرح پیچھے، دن کے بعد ٹائم کے بعد وہ ایسا کرنا سیکھتا ہے۔ اللہ اس بچے کو، اس کو شعور ہی نہیں ہے کچھ بھی، وہ آتا ہے ابھی اور اس کو پتا ہوتا ہے کس طرح مجھے دودھ پینا ہے، کس طرح مجھے اس کو کھینچنا ہے، اللہ اس کو سکھا کے بھیجتا ہے۔ اس کو زمین پہ رینگنا اللہ تعالیٰ جب اس کا وقت ہوتا ہے وہ زمین پہ رینگنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کو سکھاتا ہے۔
اس کو بیٹھنا اللہ تبارک و تعالیٰ سکھاتا ہے۔ پھر جب وہ چلنا شروع ہوتا ہے تو بچے چھوٹے اپنے بھی سہارا لے کے کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے رہتے، کچھ دنوں بعد جب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں بالکل استل سہارا لے کے، پھر وہ اپنے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، پھر دیکھ کے لوگوں کو ہنستے ہیں جب جیسے بہت کوئی بڑا کام ہو رہا ہے، پھر وہ تھپ کر کے گر جاتے ہیں، پھر دوبارہ ایسے ہی کرتے ہیں، تو وہ اپنا بیلنس بچہ برقرار کرتا ہے، کوئی نہیں سکھا رہا ہوتا اس کو، یہ اس کی فطرت میں ہے۔ جس وقت اس کو چلنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں اس کے ذہن میں خود ڈال دیتا ہے۔ خود وہ چھوٹا سا معصوم بچہ جو کچھ نہ سمجھ سکتا ہے، نہ کچھ دیکھ سکتا ہے، نہ کچھ بول سکتا ہے، لیکن وہ ایک کام حرکات اور افکار کیسے کر رہا ہے اللہ نے اس کی فطرت کے اندر ڈالا۔ پھر وہ چلنا شروع کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین سے اناج نکالتا ہے۔ یہی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں بندگی اختیار کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا، یہی تمہارے بچنے کا راستہ ہے، ورنہ اللہ کے پاس آ کے معذرتیں پیش نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا، ہمیں تو گرامروں نے، ہمیں تو اگر مگر نے گمراہ کر دیا تھا، ہم تو شک کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ معذرتیں نہیں سنے گا، پکڑ لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ کیا ایک قاعدہ، اللہ کیا ایک قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نصیحتی قرآن کے اندر بالکل واضح طور پہ بیان کر دی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے۔ اور یہ قرآن کے اندر الحمد سے لے کے والناس تک جو بھی چیز ہے، اس میں اگر کسی کے ایک آیت میں بھی کسی نے ٹیڑھ نکالا، ایک آیت کو بھی اس نے کسی نے اپنے مرضی کے مطابق اس کی تشریح کی، اس کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرما دیا سورہ حاقہ کے اندر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی اس کلام کے اندر کچھ رد و بدل کرتے، ہم آپ کا دایاں ہاتھ پکڑتے آپ کی رگے گردن کاٹ ڈالتے۔ کوئی آپ کو بچانے والا نہیں تھا، کوئی نہیں ہوتا آپ کو ہم سے بچانے والا۔ اگر آپ کچھ رد و بدل کرتے، وما علینا الا البلاغ، آپ کا کام ہے ایز اٹ از پہنچا دینا، بات کو ایسے ہی بالکل لوگوں کے سامنے پیش کر دینا۔ یہ نہیں مفتی صاحب یہ پیش کر رہے ہیں تو مفتی صاحب ابھی جوہر آباد سے آئیں گے، مفتی صاحب رفایم سے آئیں گے تو وہ آ کے دین بیان کریں گے، اس پہ لوگ چلیں گے، وہ آ کے بتائیں گے فلاں جو ہے وہ ادھر سے آئے گا، فلاں، کوئی کسی کا حساب نہیں دے گا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ الیس الانسان، انسان کو وہی ملے گا جو وہ کوشش ہے جس کے لیے وہ محنت کر کے آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح کہہ دیں گے اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ آج اس قوم کے اوپر کتنی ذلت ہے، آج افسوس ہوتا ہے۔ حرام خوری یہاں ہے، سود یہاں ہے، رشوت یہاں ہے، بچوں کے ساتھ زنا کر کے قتل یہاں ہے۔ کون سا کام ہے جو یہاں نہیں ہے؟ شراب نوشی یہاں ہے، ہر برائی، ہر چیز ماجی تکلیفیں، ہر چیز یہاں موجود ہے۔ ایک بیچارہ 3,000 روپے کی 1,500 روپے کی پینشن لینے جاتا ہے، وہ پینشن لینے کے لیے بیچارہ 500 روپے رشوت دیتا ہے، پھر 1,000 روپے بیچارہ ضعیف آدمی دھوپ میں کھڑے کھڑے ادمرا ہو جاتا ہے، گھر پہ آتا ہے اپنی پینشن بک لے کے۔ سسٹم چل رہا ہے، حرام کھا رہے ہیں۔ ہر چیز ہونے کے باوجود آپ کو روک لیا جاتا ہے کہ بھائی کاغذات بھی ہیں، ہر چیز دے رہے ہیں، پھر بھی بولے گا نہیں آپ مجھے اتنے پیسے دو ورنہ میں چالان کر دوں گا۔ آپ مجبور ہیں، محنت سے دن رات بچے پڑھتے ہیں، وہ انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، وہ کیوں؟ ان کے پاس کوئی سفارش نہیں ہوتی، ان کے پاس رشوت نہیں ہوتی، وہ ایک ان پڑھ بالکل جو پیسے دے کے آگے بڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کا باپ فون کرتا ہے، منسٹر کی سفارش لگاتا ہے، وہ اس سیٹ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ کتنی ناانصافیاں ہیں، ظلم، رشوت، زنا، حرام خوری، شراب خوری، ہر چیز یہاں موجود ہے۔ کس کو روکو گے، کس کو بند کرو گے؟ بیت المقدس فتح کرنے کی ریلیاں نکال رہے ہو، آج خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ نے ویران کر دیا، جہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جانا شروع ہو جاتے تھے، وہاں پہ جو ہے چلو بھائی حج کی جو ہے ٹریننگ ہو رہی ہے، تربیتی کیمپ لگ رہے ہیں، حج سکھایا جا رہا ہے، کس طرح مناسب حج ہوتے ہیں۔ آج وہ حج کی وہ رونقیں ان سے لے لی، رمضان کی رونقیں لے لی، مسجد نبوی کی رونق لے لی، وہ سامنے والا گھر والا بھی نہیں آتا، چھوڑتا اس کو بھی نہیں مارتا، بلاتا نہیں، بولتا ٹھیک ہے گھر میں پڑھ لو، سوشل ڈسٹینسنگ رکھو، زیادہ رش نہیں لگاؤ۔ وہ مسجد پہ کھڑے ہو کے ٹیمپریچر چیک کر کے اندر جانے دیتے ہیں۔ اب یہ حال ہو گیا، پہلے تو ڈنڈے مارتے تھے، چلو نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، کام سے بہتر نماز ہے، نیند سے بہتر نماز ہے۔ آج یہ بھی نہیں مسجد سے جاؤ، تمہیں بخار ہے، تمہیں حرارت ہو رہی ہے۔ اب کوئی گرمی سے آیا، اس کا ٹیمپریچر زیادہ نہیں جانے دیتے اس کو،
اور جو امام پیچھے منہ کر کے کہتا تھا صفو صفوفکم، وہ اب آج کہتا ہے کہ صفوں کے اندر گیپ ڈالو. شریعت کے اندر وہ تبدیلی کرتا ہے، کسی نے اس کو حکم نہیں دیا، اپنی بات چلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھی کیسی باتیں ان کے منہ سے نکالی. نماز کے ٹائم دکانیں بند ہو جاتی تھی، آج کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ بولتے ہیں رش کم کرو، 24 گھنٹے کھولو دکانیں، رش کم ہوتا ہے. مسجد سے دور جاؤ، بیمار ہو مسجد نہیں آؤ. حج 60,000 پہ کر دیا جو لاکھوں پہ تھا. اللہ نے ان سے آہستہ آہستہ اس کی رونقیں، اس کی برکتیں لے رہا ہے اللہ تعالیٰ. کیوں وہاں جا کے شرک کرو گے، کفر کرو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو پوجو گے؟ کہ مکہ میں گرمی تھی، مکہ میں مزہ نہیں آیا، مدینے گئے سفر کر کے، کیا ٹھنڈی ہوائیں تھی، روزہ رسول پہ ہم نے حاضری دی. ظالمو، اس گھر میں جہاں لاکھوں نماز کے برابر ثواب ہے، وہاں تمہیں سکون نہیں آتا. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم لا تجل قبری وثنا یعبد، کہ اللہ تعالیٰ میری قبر کو بدھ نہ بنانا کہ میرے مرنے کے بعد اس کو پوجا جائے. تم ظالم وہ کام کر رہے ہو، نبی کی قبر پوج رہے ہو گنبد خضرا کی طرح. وہ سلیب پوج رہے ہیں، وہ پہاڑ پوج رہے ہیں، وہ پتھر پوج رہے ہیں. تم بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ پوج رہے ہو. منع کر کے گئے تھے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ایسا بدھ نہ بنانا کہ پوجا جائے. آج اس کی پوجا ہو رہی ہے. جب تم نے اس گھر کی عزت کو پامال کیا، اللہ تعالیٰ نے تم سے لے لیا. اسی طرح بیت المقدس، وہاں انہوں نے نمازیں چھوڑ دی. ان کی عورتوں نے جا کے اسرائیل یہودی لڑکوں کے ساتھ نائٹ کیمپ میں ڈانس کرتی تھی. ان کے لڑکے شراب پیتے تھے، ان کی لڑکیاں وہاں جا کے ان کے ساتھ رنگ للیاں بناتی تھی. سیلفیاں لینے کے لیے ان کو بیت المقدس یاد آتا تھا، وہاں سیلفیاں لیتے تھے. نہ نماز، نہ کوئی اللہ کی بات، نہ کوئی دین حق کی بات، خالی وہ پکنک پوائنٹ بن گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے لے لیا. رو مرو جاؤ، کہیں بھی فریاد کرو. وما دعاء الکافرون الا فی ضلال، کافروں کی دعائیں ایک جو ہے تیر ہے جو اندھیرے میں نکل آیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. جاؤ جا کے کہیں بھی فریاد کرو، نہیں ملے گی تمہیں یہ رونق، نہیں ملے گا سکون. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ہے اگر خالص اللہ کا ذکر ہو. ان مسجدوں کے اندر وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، جو اللہ کی مسجد ہے، یہاں اللہ کو پکارو، اللہ کی نظر و نیاز کرو، آ کے آنسو بھاؤ، خوف کرو جیسے صحابہ کے اندر خوف تھا. اللہ تعالیٰ کسی سے نہیں ڈرتا. نبی یونس ہیں، اللہ ان کو حکم نہیں دیتا، اللہ کے حکم سے وہ نکل جاتے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذکر اٹھائی انہوں نے، قرآن غازی میں ان کا نام آیا، سمندر میں ڈال دیا گیا ان کو، سمندر میں تیر نہیں سکے. اتنا ان کے اوپر اختیار نہیں تھا کہ ڈولتی ہوئی کشتی کو اسٹل کر دیتے، اس موجوں کو روک دیتے. ان موجوں پہ ڈالا، ان موجوں کا مقابلہ نہیں کر سکے. اس کے بعد سمندر کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، سمندر کے اندر چلے گئے. اتنا طاقت نہیں تھی کہ مچھلی کے پیٹ میں اپنے آپ کو جانے سے روک لیتے. وہاں سے اللہ کو پکارا اور اپنی خطا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے پیش کی، اللہ الہ الا انت سبحانک، توحید بیان کی، انی کنت من الظالمین. یہ سبق ہے ہمارے لیے. ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ وہ نبی ہیں. ایک ذرا حکم نہیں آتا وہ نکل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر آپ ہم سے توبہ نہیں کرتے، بد نہیں ملا یوم یبعثون، قیامت تک آپ کو اس مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھتے. آج ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، کتنے خطا ہوتے ہیں. کعب بن مالک جیسا کسی کا ایمان ہوگا، رسول اللہ گئے تبوک پہ تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں جانا تھا، وہ نہیں گئے. بہت سے لوگ نہیں گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے اور کب بتاتے ہیں کعب رضی اللہ عنہ بڑھاپے میں، جب ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی، جب وہ لوگوں کے واقعہ بتاتے ہیں کہ دیکھو ایسا ہوا تھا. واقعی میں ایسی بات تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک پہ نہیں گیا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، انہوں نے پوچھا کہ کعب تم کیوں نہیں گئے؟ تو نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے درختوں کی چھاؤں پسند آئی. بولا میں نے بالکل سچ سچ بات بتا دی، میں نے منافقوں کی طرح جھوٹ نہیں بولا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پابندیاں لگائی، ان 3 لوگوں کے اوپر. ان کی بیویوں سے بولو ان سے الگ ہو جائے، کوئی ان سے سلام کلام نہ کرے، کوئی ان سے لین دین نہ کرے. وہ بیچارے آ کے سلام کرتے تھے، کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا تھا. وہ لوگوں کی طرف دیکھتے تھے، وہ لوگوں کی طرف جاتے تھے، کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا. وہ میدان بازار میں کھڑے ہوئے ہیں، وہاں ایک عیسائی آ کے ان کو ایک عیسائی بادشاہ کا خط دیتا ہے، بولا یہ آپ کی طرف آئے. جب خط کھول کے پڑھتے ہیں تو ان کو ایک عیسائی اپنی طرف بلاتے ہیں کہ آئے اب ہمارے فوج کے اندر شمولیت اختیار کر لیں، آپ کے لوگوں نے تو آپ کو چھوڑ دیا. تو وہ رونے لگے کہ میرا ایمان اس درجے پہ پہنچ گیا، آج کفار مجھے جو ہے دعوت دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں معافی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. اس کے بعد رات کو تہجد پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد بیٹھے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں. یہ ہے صحابہ کا طرز عمل، یہ ہے ایمان.
یہ نہیں خالی بس مسجد توحید میں نماز پڑھ لی، جتنا فتنہ مرضی کرو، انتشار پھیلاؤ، لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکو، ڈبل ڈبل جماعتیں کرو، کچھ نہیں بگاڑ سکتے اللہ کا، ولا یضر اللہ شیئا، کوئی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ وہ صحابہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ تہجد پڑھ کے بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں، اپنی خطا پہ رو رہے ہیں۔ کیا خطا تھی؟ نہیں گئے تھے تبوک پہ۔ کتنی جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑی، ایک جنگ نہیں گئے، ان کی فصل تیار تھی اور اپنی معذرت بھی پیش کر دی، لیکن اللہ نے قبول نہیں کی۔ آج اتنے گناہ کر کے بھی ایسے کالر کھڑے ہوئے کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا، ہمارے دم سے دین ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اوپر اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، ان تینوں کی توبہ قبول ہو گئی، اور جاؤ اعلان کر دو ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ جب وہ اعلان ہوا وہیں سے بھاگے، خوشی کے لیے وہ اعلان کرنے والے کو اپنے گلے لگا لیا اور کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، اپنی قمیض اتار کے دی، یہی میرے پاس چیز ہے میرے بھائی، یہ لے لے مجھ سے، تو نے آج سب سے اچھی خوشخبری سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا مومن خوش ہوتا ہے اللہ سے جب اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، جب اس کو احساس ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ اللہ تعالیٰ ایسے مومن کی توبہ سے خوش ہوتا ہے جیسے کسی کا اونٹ کھو جائے اور اس کے بعد اس کو ملے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا گناہ کر جائے شیطان بن جائے، اس کی اصلاح کی جائے تو بولے میں تو عالم ہوں، میں کیسے گناہ کر سکتا ہوں۔ اسی چیز نے لوگوں کو ڈبایا ہے، لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنایا ہے۔ یہی مولوی، یہی پیر جو جانتے بھی ہیں لا یاکلون اموال الناس لوگوں کا مال بھی کھاتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ وہ ظالم ہے، وما اصبرهم علی النار، جو آگ کے اوپر صابر ہے، جو آگ پہ صبر کیے ہوئے، جن کو معلوم ہے ہم غلط کر رہے ہیں لیکن مال کے لیے، پیسے کے لیے اندھے بنے ہوئے، اندھے مقلد بنے ہوئے ہیں۔ وہ محمد حنیف وہ کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدے، لوگ اندھا بنے ہوئے ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وہ سعید، وہ سجدہ تعظیمی، لوگ اندھے بن کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وہ اختر بیگ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فتوے لگا رہا ہے، اور یہ فیاض ٹولہ، عمادی ٹولہ یہ اپنا کام کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لکھ دیا تھا، اندھے بن کے لوگ چل رہے ہیں۔ کتنی دفعہ یعقوب صاحب نے سمجھایا، کتنی دفعہ سمجھایا، قرآن سے حدیث سے، 4 دفعہ تو میں بیٹھا ہوں 4 گھنٹے۔ کون سی کتاب نہیں تھی، کون سی شرح نہیں تھی، کون سی چیزیں نہیں تھی جو انہوں نے لا کے نہیں دکھایا ہو۔ مان جاتے تھے، پھر جا کے باہر میٹنگ ہوتی تھی، پھر رات کو فون آتا تھا یعقوب صاحب کے پاس میسج کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کتنی واضح ڈاکٹر صاحب کی بات ہے، کتنا انہوں نے واضح جواب دیا ہے کہ نہیں لکھتے تھے، لکھواتے تھے 2 دفعہ بولا۔ ایک روایت آتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اس اللہ کے عالم کو سمجھ میں نہیں آ رہی، یا امادی ٹولے کو سمجھ میں آ گئی کہ اس سے معاوضہ بھی نکلتا ہے، جتنا لکھنے بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ قرآن کے تابع کر رہا ہے اس روایت کو کہ یہاں بھی یہی مراد ہے کہ لکھا نہیں، لکھوا دیا، کیونکہ آپ نہیں لکھتے تھے، لکھواتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورہ عنکبوت کے اندر کہ بی یمینک، آپ اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں لکھ سکتے، اگر لکھتے تو یہ باطل پرست شک میں پڑ جاتے ہیں۔ نبی نہ آپ ایمان جانتے تھے، نہ آپ لکھنا جانتے تھے، آپ کو کچھ نہیں پتا تھا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ ہدایت سے ناواقف تھے، ہم نے آپ کو ہدایت دی۔ اس پہ فتنہ فساد الگ، ادھر انتشار، ادھر کیا کر لو گے؟ کتنے آئے کتنے چلے گئے؟ علم تارا کیف فعل ربک، بھی آج ہے، ارم ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، شداد ہے، کہاں ہے آج؟ غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اور ہم سب کو ایک دن اللہ کے آگے پیش ہونا ہے۔ اللہ کی قسم مجھے بھی، آپ کو سب، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے لوگوں جو تم میں سے ایمان لائے اپنے دین سے اگر پھرنا چاہتا ہے وہ پھر جائے، چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے میرے پہ کوئی احسان نہیں کر رہا، فسوف یأتی اللہ بقوم، میں ایسے لوگوں کو اٹھاؤں گا یحبونہم ویحبونہ، جو مجھ سے محبت کریں گے میں ان سے محبت کروں گا۔ ایسے لوگ میں اٹھا دوں گا، جس کو جانا ہے چلا جائے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے، ڈرو اس وقت سے، واتقوا یوم ترجون فیہ الی اللہ، جب تم اللہ کے آگے پیش ہوگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا، دائیں دیکھے گا جہنم، بھائیں دیکھے گا جہنم، آگے اس کے اعمال ہیں اور جہنم میں، بس اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر اللہ نے کسی کو حساب کے لیے روک لیا بس وہ گیا، کوئی اللہ کو حساب نہیں دے سکتا۔
کوئی بھی اللہ کو حساب انبیاء نہیں دے سکتے، وہ کانپ رہے ہوں گے قرآن کے تحت سب اللہ یتکلمون من اذن له الرحمن، مجال ہے کوئی رحمان کے آگے بول دے، سب کانپ رہے ہوں گے، وہ انبیاء کانپ رہے ہیں، وہ صدیقین کانپ رہے ہیں، وہ شہداء کانپ رہے ہیں، وہ فرشتے کانپ رہے ہیں، ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ ایمان ابھی حلق سے نیچے نہیں اترا، اللہ کا خوف نہیں آیا صحابہ کی طرح معذرت کے ساتھ۔ آج ہماری نمازیں برباد ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین، برباد ہو جائیں وہ نمازی جو اپنی نمازوں کے اندر کوتاہیاں برتتے ہیں، جو فجر کی نمازیں برباد کر دیتے ہیں۔ معراج پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کو دکھایا، اس کے سر پہ پتھر مارے جا رہے تھے، پوچھا کون ہے؟ کہا کہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے علم دیا تھا لیکن غافل سوتا تھا۔ بخاری کی حدیث کے اندر واضح اس کی اللہ کے نبی نے تشریح بتائی کہ وہ شخص تھا جو عشاء کی نماز چھوڑ دیتا تھا، ضائع کر دیتا، تھکا آ رہا آتا تھا، یار میں تھک گیا ہوں عشاء چھوڑو، فجر پڑھ لی تو پڑھ لی، ظہر پڑھ لی تو پڑھ لی، مغرب پڑھ لی تو پڑھ لی، پنج وقتہ نماز کی پابندی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں چاند کی طرف دیکھا، کہا تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو، اپنی 2 نمازوں کی حفاظت کیا کرو، ٹھنڈی نمازوں کی، عصر کی اور فجر کی۔ منافق کے اوپر 2 نمازیں بھاری ہیں، فجر اور عشاء۔ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا، قرآن بتاتا ہے کہ تم جہنم میں کیوں جل رہے تھے؟ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ نماز کی پابندی کرو، یہ فجر رمضانوں میں فرض نہیں ہے، رمضان کے بعد بھی پڑھتے ہیں۔ مومن کی کان کے اندر جب حی علی الصلاۃ آتی ہے تو وہ مسجد کی طرف بھاگتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف بھاگتا ہے، اللہ کی بخشش کی طرف بھاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مشرکوں کا یہ کام نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جسم دیا ہے، آپ اس سے پوچھیں جس بیچارے کو فالج ہوا ہوا ہے، جو چل کے اپنے کروٹ نہیں لے سکتا، اپنے بستر سے بیٹھ، اس کو بیچارے کو رات کو اگر کوئی پیشاب آتا ہے تو وہ کسی کو بلاتا ہے، ذرا سی دیر ہوگی وہ بستر پہ پیشاب کر دیتا ہے، لیٹے لیٹے اس کے بیڈ سول ہو جاتا ہے، اس کے جسم میں جو ہے چھید ہو جاتے ہیں کمر میں، اور وہ بیڈ سول جب صاف ہوتا ہے اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ جب پیپ ڈال کے میں نے خود دیکھا تھا، ایک مریض کا صاف ہو رہا تھا، اس کے اندر پوری اتنی ساری روئی چلی گئی تھی اور پیپ کھینچ رہے تھے ایسے ڈاکٹر، وہ چیخ رہا تھا، کرا رہا تھا کہ مجھے موت آ جائے۔ وہ وینٹ پہ پڑے ہوئے شخص، وہ کینسر کے پیشنٹ جو پڑے ہوئے جن کے دماغ کے اندر ٹیومر ہے، ان کا آپریشن نہیں ہو سکتا، جب وہ پھولتا ہے تو وہ ایسا ان کا درد ہوتا ہے کہ ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ دیواروں پہ اپنا سر مارے۔ کینسر وارڈ کے اندر خود اپنی آنکھوں کے جا کے جنا اسپتال کی ایمرجنسی، سول اسپتال کی ایمرجنسی دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، آپ کو تندرستی دی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کو ایمان دیا ہے، اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف کریں۔ ایک دن اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، ایک دن مرنا ہے، کسی ٹائم بھی موت آ جائے گی۔ یہ کووڈ جو پھیلا ہوا ہے کسی ٹائم بھی سانس روک دے گا۔ اللہ کے آگے اگر آج ہمارا آخری دن ہوا تو کیا سوچا ہے کہ اللہ کو کل کیا جواب دیں گے؟ ہر آدمی اپنا احتساب، اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے، میں اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہوں، مجھے معلوم ہے میں کتنے پانی میں ہوں، کتنا مومن ہوں، کتنا متقی ہوں۔ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، اپنی تقریبیں ہوتی ہیں اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، محفلیں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، نماز چھوڑ دی، اللہ کو ناراض کر دیا، نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں، نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے استغفار کرنی چاہیے، ہر وقت خوف رکھنا چاہیے کہ مرنا ہے، 4 اونچے کاندھوں پہ سوار ہونا ہے، اور جو یہ داغ جس نے نکالے ہیں ایسا وقت آئے گا یہ داغ جھڑ جائیں گے، یہ بال جس نے نکالے ہیں وہ ان بالوں کو جھاڑ دے گا میرے بھائیوں، اور یہ جسم دوبارہ اسی کنڈیشن پہ آ جائے گا کہ بالکل ایسے کانپنا شروع ہو جائے گا، سہارا لے کے چلو گے، جان مان سب ختم ہو جائے گی، 4 اونچے نیچے کندھوں پہ سوار ہو کے قبر میں اتار دیے جاؤ گے، یہ کیڑے کھائیں گے، ختم کر دیں گے۔ قبرستان جاتے ہیں بارش کے بعد، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں قبروں کا کیا حال ہو رہا ہوتا ہے، کسی کی ہڈی پڑی، کسی کی کفن نظر آ رہا ہے، کوئی تو کچھ بھی نہیں، کہیں بدبو اٹھ رہی ہے، کیا ہوا؟ یہ حال ہونا ہے جسم کا۔ اگر ایمان ہے، اعمال ہے، اللہ کا خوف ہے تو وہاں بھی کامیابی، ورنہ وہاں بھی بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ظالموں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے نہیں کھولیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ فتنے فسادات سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دعوت دیتے ہوئے دنیا سے بلائے، دعوت اللہ دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا سے بلائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد کا جو ہے متولی بنائے، اذان دینے والا بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اس کے جسم سے میل اور کچیل ایسے نکل جاتے ہیں جیسے کوئی شخص اپنے گھر سے بہتی ہوئی نہر میں دن میں 5 دفعہ غسل کرے، جس طرح وہ صاف ستھرا ہوگا اس طرح 5 وقت کا نمازی صاف ستھرا ہوگا۔ مؤذن کی گردن سب سے اونچی ہوگی، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے جنتوں میں محلوں میں ہوں گے،
کہ مسجد وہ ہے، مسجد میں پڑے ہوئے دن بھر، مسجد میں کام بھی کر رہے ہیں، مسجد اللہ کے گھر کو سنبھالے ہوئے، وہ جنت کے سوداگر ہیں، اللہ نے ان کو چنا ہے، اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے، اللہ نے ان کو اس قابل سمجھا ہے کہ ان کو اللہ مسجد کا ان سے کام لے رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اور بھی لوگوں کو لے آتا۔ آپ شکر کریں، میں شکر کروں، اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے اوپر موت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔